الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، معرفت کی اور اللہ رب العزت کو پانے کے متعلق بات بہت اچھی چل رہی تھی. اسی میں اللہ رب العزت نے بصرہ کے ایک ولی کی یاد دلائی میرے دل میں کہ عدوۃ الغلام ایک بڑے اللہ والے تھے جو بصرہ میں رہا کرتے تھے. اور بڑے متقی اور پرہیزگار، جن کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عدوۃ الغلام وہ ہے جیسے کہ کسی زمانے میں حسن بصری تھے. عدوۃ الغلام کی تشبیہ جو ہے وہ حسن بصری سے دی. انہی کے زمانے میں ایک اور اللہ والے تھے، وہ یوں فرماتے تھے کہ عدوۃ الغلام کا مقام یہ ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو پرندے بھی ان کی باتوں کو سنتے ہیں. آپ کی خشیت کا اور خوف کا عالم یہ تھا کہ اس زمانے کے ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں نے عدوۃ الغلام کو دعوت دی اور اپنے مکان پر لے گیا. کھانا کھلانے کے بعد میں نے درخواست کی کہ رات یہیں قیام فرمائے. عدوۃ الغلام نے وہیں قیام فرمایا. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ رات بھر میں دیکھتا رہا کہ عدوۃ الغلام سبل سبل روتے رہے، جیسے حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یتململ تململ السلیم، رات میں ایسا تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. میں نے دیکھا کہ رات بھر وہ سبل سبل تڑپتے رہے اور روتے رہے. میں نے قریب جا کر آواز سنی تو کہتے تھے ان تغفر لهم فإنك أحبك وإن تعذبهم فإنك أحبك. اے اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے تب بھی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور اگر تو مجھے عذاب دے تب بھی میں تجھی سے محبت کرتا ہوں. یہ اعلیٰ معیار کی بات ہے. ورنہ انسانوں کے بارے میں رب کریم نے قرآن میں کہا ہے کہ جب ہم ان کو نوازتے ہیں اکرمہ فنعم فیقول ربی اکرمن، تو بندہ کہتا ہے کہ لو مجھے نواز دیا گیا. اور جب ہم ان کو ذرا سا آزماتے ہیں تو کہتا ہے فیقول ربی اہانن، کہ یہ کیسی مصیبت میرے رب کی طرف سے آن پڑی. حالانکہ طریقہ اور اسلوب یہ ہے، آپ غور فرمائیے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں لیکن غور کیجئے گا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی۔ علماء جانتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو شفا دیتا ہے۔ خیر، عدوۃ الغلام کہہ رہے ہیں ان تغفر لهم فإنك أحبك وإن تعذبهم فإنك أحبك، اے اللہ اگر تو عذاب دے دے تب بھی میں تجھے سے محبت کرتا ہوں، اور اگر تو معاف کر دے میں تجھے سے محبت کرتا ہوں۔ میرا کوئی ماوا نہیں، کوئی ملجا نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، ایک ہی تو رب ہے، اور یاد رکھو جس کا رب ہے اسی کا سب ہے۔ وہ بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی میں نے کہا عدوۃ الغلام سے کہ رات بھر آپ روتے رہے، کیا بات پیش آ گئی تھی؟ فرمانے لگے جب رات میں سونے کے لیے بستر پر لیٹ رہا تھا، اچانک مجھے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا یاد آ گیا۔ ہم سوچے تو صحیح، کیا ہمیں کبھی یاد آتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ جس دن اولین سے لے کر آخرین کا مجمع ہوگا، یوم تبلی السرائر، اور اس دن سارے بھید کھول دیے جائیں گے۔ اسی کو اقبال کہتے ہیں گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اگر حساب لینا ضروری ہے تو در نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، تو پھر حساب اگر لینا ضروری ہے تو محمد مصطفیٰ سے چھپا کر میرا حساب لینا۔ یہ احساس کی بات ہے، خوف اور خشیت کی بات ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا حساب کیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ توزنوا انفسکم قبل ان یوزنوا، اور اپنا وزن کیا کرو اور اپنے آپ کو تولا کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لیا کرو، میں کیا عمل کر رہا ہوں، کون سا عمل میری جھولی میں ہے جو میں کل قیامت کے دن وزن کے پلڑے میں رکھ دوں گا، کون سا عمل میں نے کیا ہے جو وزن کے ترازو میں رکھوں گا اور وہ ترازو جھک جائے گا۔ توزنوا انفسکم قبل ان یوزنوا، اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے اور تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے، زندگی میں خود اپنے اعمال کا وزن کرو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے واقعات میں آپ پڑھیے، آپ کو ملے گا جتنا ہم اس زمانے میں اور اس وقت موبائل میں واٹس ایپ پر پڑھتے ہیں یا جو ہے وہ اس پر وقت دیتے ہیں، اتنا آپ کسی سیرت کی کتاب کا مطالعہ کیجئے، اتنا آپ کسی اللہ والے کی کتاب کا مطالعہ کیجئے، کسی اللہ والے کی زندگی کو پڑھیے۔ افسوس کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، مطالعے سے ہم بیزار ہو گئے۔ جتنا وہاں وقت لگاتے ہیں آپ یہاں وقت لگائیے۔ ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں آپ کے دلوں کے اندر حضور کی محبت آئے گی، اللہ والوں کی زندگی پڑھیں گے، ان کے اقوال پڑھیں گے تو آپ کے اندر، آپ کے دل میں رب کریم کی محبت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس پڑھنے کو بیکار مت سمجھیے۔ حلیت الاولیاء میں یہی عدوۃ الغلام کے بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔
آپ کے اقوال لکھے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ ایک مرتبہ آپ دربار میں تشریف لائے، آپ کے چہرے کا رنگ پھک پڑ چکا تھا، آپ پریشان حال تھے، آپ کی آنکھیں بتلاتی تھی کہ آپ کی نیند نہیں ہوئی۔ کسی نے کہا حضرت کیا بات ہے، آپ سوئے نہیں؟ آپ کے چہرے کا رنگ پھک پڑ چکا ہے۔ فرمانے لگے کل رات جب سونے لگا اچانک قبر کا منظر یاد آ گیا، اس قبر کے منظر کو جو ہے وہ یاد کرتا رہا، نتیجے میں اس قبر کے منظر نے میری نیند کو اڑا دیا۔ ایک باندی تھی آپ کی، ایک دفعہ آپ کو کہنے لگی حضرت میں نے رات میں خواب دیکھا اور خواب میں میں دیکھتی ہوں کہ قیامت کا منظر قائم ہو گیا، سارے انسان یک میدان میں جمع ہیں اور آپ کے خاندان کے جو بادشاہ گزرے ان کو بلایا گیا۔ عبد الملک ابن مروان کو بلایا گیا اور اسے کہا گیا کہ مرو وہاں سے گزرو۔ وہ جب گزرنے لگا تو وہ پول صراط تھا، وہ کٹ کٹ کر جہنم میں گر گئے۔ اس کے بعد سلیمان کو بلایا گیا، وہ بھی کٹ کٹ کر جہنم میں گر گیا۔ پھر تیسرے بادشاہ کو بلایا گیا، وہ بھی کٹ کٹ کر جہنم میں گر گیا۔ پھر آپ کو بلایا گیا اور آپ ادھر کی طرف بڑھے۔ باندی نے یہ بات ابھی تو کہی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عمر ابن عبدالعزیز کے دل پر ایسا خوف کا عالم طاری ہوا، آپ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وہ باندی کہنے لگی ہائی میرے آقا، میری بات تو ابھی پوری نہیں ہوئی، میں نے خواب میں دیکھا آپ تو گئے اور جو ہے وہ بجلی کی کڑک کی طرح اس سے گزر گئے، لیکن پول صراط کے نام کا خوف اتنا ہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کے وظیفوں کو بند کر دیا تھا۔ اب پڑھیے سیرت عمر ابن عبدالعزیز کو پڑھیے۔ ہم بارہا اپنی مجلس میں کہتے ہیں پڑھو پڑھو، تو کیا کہہ رہا ہے؟ سب کا وظیفہ بند کر دیا تھا۔ رشتہ داروں نے کہا کہ رشتہ داری کی اور قرابت کی شرم و حیا آپ کو مانے ہو جاتی، قرابت کی وجہ سے ہم پر یہ ظلم نہ کرتے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے جو جواب دیا لکھنے کے قابل ہے اور دل کی کتاب پر جو ہے سجانے کے قابل ہے۔ فرمایا مجھے رب کریم کی قرابت تمہاری قرابت داروں سے زیادہ پسند ہے۔ کیسا قرب الہی ہوگا، کیسے رب کریم کے ساتھ جو ہے وہ غیر معمولی تعلق ہوگا۔ عدوۃ الغلام کی بات میں سنا رہا تھا، بات بہت آگے نکل گئی، آپ کا قول سنا رہا تھا۔ اس لیے کہ جب اللہ سے بندہ ڈرتا ہے اور متقی اور پرہیزگاری کے ساتھ تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالی حکمتوں کے خزانے کھولتا ہے، ایسی باتیں اس کے اوپر کھولتا ہے کہ پھر جو ہے وہ باتوں کے ذریعے سے انسانیت راہ پا جاتی ہے۔ آپ کا قول سنا رہا تھا عدوۃ الغلام کا،
کہ وہ فرماتے تھے، حلیت الاولیاء میں آپ کے اس قول کو نقل کیا ہے، اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ ان کا قول یہ ہے، من عرف ربہ، جو اپنے رب کو پہچانتا ہے، فقد احبہ، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جو اپنے رب کو پہچانتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ پہچان پہلے ہوتی ہے، محبت بعد میں ہوتی ہے۔ اگر ہم رب کریم کو پہچانتے نہیں تو ہم رب کریم سے محبت نہیں کر سکتے۔ آدمی پہچانو تو صحیح کہ ہم نے کس کو رب مانا ہے، ہمارا اللہ کون ہے، وہ ہم پر کتنا کرم کرتا ہے۔ اللہ کو پہچانے گا تو اللہ سے محبت کر، یہ قانون ہے۔ من عرف ربہ فقد احبہ، جو رب کریم کو پہچانتا ہے وہی رب کریم سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبہ، اور جو رب کریم سے محبت کرتا ہے، فقد اطاعہ، تو وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ پہچان یہ محبت تک لے جاتی ہے۔ سیدھی سادی زبان میں آپ کو کہوں تو پہچان جب ہوتی ہے، ایک بچہ ہے اور اچانک شیر آ گیا تو وہ ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شیر کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑا آدمی ہے، لیکن شیر آ گیا تو اس کو پسینہ آتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ شیر کیا چیز ہے۔ بچے کے سامنے آپ آگ کا شعلہ رکھیے اور انار کا پھل رکھیے تو بچہ جانتا نہیں ہے، تو بجائے انار کے پھل کے وہ شعلے کو اس لیے پکڑتا ہے کہ اس میں چمک زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب تک پہچانتا نہیں تب تک محبت۔ ایک قصہ یاد آیا مجھے، اکبر بادشاہ تھے، 12 سال کی عمر میں بادشاہت مل گئی تھی، لیکن بڑے عقل مند تھے، بڑے ہوشیار تھے، علماء کو اپنے پاس بلاتے رہتے تھے، ان سے بات چیت کرتے رہتے تھے، کبھی کبھی مشاعرہ کراتے تھے، شعراء کو بلاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے یہاں مشاعرہ تھا، شاعروں کو بلایا تھا، تو ایک دیہاتی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جس وزیر کے ذمے مشاعرے کے نظم و ضبط تھا وہ چل رہے تھے، دیکھ رہے تھے، دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی کرسی پر بیٹھا ہے، پتہ نہیں کیوں آیا ہے۔ قریب گئے، اب مجلس سے نکالنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے، گئے پڑوس میں اور جا کر بیٹھے اور کہا کہ کس ارادے سے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم بھی شعر سنائیں گے۔ کہا اچھا کیا شعر سناؤ گے؟ پہلے ہم کو سناؤ پھر بادشاہ کو سنانا۔ تو اس نے کہا کہ سب درختوں میں سب سے بڑا درخت سب درختوں میں سب سے بڑا درخت بڑ، ہرے ہرے پتوا میں لال لال پھل، اکبر بادشاہ بینی خر۔ یہ مصرے کا ترجمہ ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ سارے درختوں میں سب سے بڑا درخت بڑ کا درخت ہوتا ہے۔ ارے بڑ کا درخت دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، بہت بڑا ہوتا ہے، ہرے ہرے پتے میں وہ اس کا ٹیٹا ہوتا ہے لال، ہرے ہرے پتوا میں لال لال پھل۔ پھر جو وہ کہہ رہا ہے اکبر بادشاہ بینی خر، یعنی اکبر بادشاہ ولد حرام ہے۔
جب وزیر نے سنا تو سوچا اگر یہ شعر اس نے بادشاہ کو سنا دیا تو آیا تو اپنے قدموں پر ہے لیکن جائے گا لوگوں کے کندھوں پر. تو اس نے کہا میاں یہ شعر تو آپ کا ٹھیک ہے لیکن یہ جو آخری والا مصرع ہے اس کو آپ تھوڑا سا بدل دو. اس نے کچھ کہا نہیں لیکن کہا بدل دو. اچھا کیا بدلیں؟ تو اس نے کہا اس کے بجائے اسی کے وزن پر یہ کر دو اکبر شاہ بہروبر. اکبر شاہ بہروبر یعنی اکبر جو ہے وہ خشکی تری کا بادشاہ ہے. مشاعرہ چلا. جب اس دیہاتی کا نمبر آیا تو اس نے سنایا سب درختوں میں سب سے بڑھ کا درخت بڑھ کر ہرے ہرے پتوا میں لال لال پھل. اکبر شاہ بہروبر سمجھدار تھا. وہ حکومت چلانے کی صلاحیت تھی. وہ فوراً سوچنے لگا کہ اس دیہاتی نے جو شعر کہا ہے اس میں پہلے جملے تو بہت معمولی تھے لیکن یہ جو آخری مصرع ہے یہ بڑا فصیح مصرع ہے. تو فوراً اس نے کہا کہ یہ آخری مصرع کس نے کہا؟ جب یہ کہا تو وہ دیہاتی کہنے لگا وہ وزیر کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ آپ کا نالائق وزیر, اور خوب کوسنے لگا. اس نے کہا تھا ایسا کہا تھا ورنہ میں تو لکھ کے لایا تھا. اکبر بادشاہ بینی خر. جب اس نے یہ بات کہی تو اکبر لیکن اس نے مسکرا دیا اکبر نے اور اس کو بہت سارا انعام دیا. انعام سے نواز کر اس کو روانہ کر. میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس دیہاتی کو اکبر بادشاہ کا مقام معلوم نہیں تھا. وہ اکبر بادشاہ کو جانتا نہیں تھا, اس کو معرفت حاصل نہیں تھی, اس لیے اس نے وہ جملہ کہا. اور وزیر کو معرفت حاصل تھی اس لیے اس کو خوف تھا. جس کو معرفت حاصل ہوتی ہے اس کو خوف لاحق ہوتا. جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو پھر اللہ کا خوف آتا ہے. اگر جانتا ہی نہیں, معرفت ہی نہیں, تو اللہ کا خوف کہاں سے آئے؟ یہ معرفت جو ہے وہ خوف کو پیدا کرتی ہے اور معرفت ہی محبت کو پیدا کرتی ہے اور معرفت ہی کام بناتی ہے. کام بنانے کے لیے بھی معرفت چاہیے. مولانا روم کی مثنوی میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے. ہمارے مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی بڑے اللہ والوں میں سے تھے. ہردوئی والوں کا, بینی گنج والوں کا آج آئے ہیں, ان کا احسان ہے کہ ہم کو لے گئے ان کی مزار پر. اسی کے بعد سے شاید ہر مجلس میں ان کا تذکرہ ہم کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں مثنوی پڑھا کرو, اس لیے کہ مثنوی وہ ہے کہ جس کو پڑھ کر 400 لوگ ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گئے. تو مولانا روم نے اپنی مثنوی میں ایک حکایت نقل کی ہے. بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ, ان کے زمانے میں ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ ایک گروہ تھا جو چوری میں بڑا ماہر تھا اور وہ شہر میں چوری کر رہا تھا اور چور 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 کی صدائیں لگ رہی تھی لیکن ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا. شرطے بھی پریشان, پولیس والے بھی پریشان, سب پریشان تھے کہ آخر یہ کون سا گروہ ہے. بادشاہ نے سوچا کہ چلو ہم ہی
اس کو تلاش کرے۔ تو بادشاہ نے اپنا حلیہ چینج کیا، اپنے آپ کو دوسرے ڈریس میں، اور پھر وہ جنگل کی طرف نکل گیا۔ تو 5 لوگ بیٹھے تھے، دیکھا کہ لگتا ہے یہی چور ہے، تو گئے سلام کیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون؟ تو کہا میں بھی آپ ہی کے جیسا ہوں۔ تو وہ سمجھے کہ یہ بھی چور ہے، تو کہا کہ اچھا؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا ہم کو آپ اپنے گروہ میں شامل کر لو۔ تو وہ 5 چور کہنے لگے شامل تو کر لے، لیکن آپ کے پاس کوئی ہنر ہے؟ دیکھو، چوروں کی جماعت میں بھی شامل ہونے کے لیے ہنر چاہیے، ایسے ویسے نہیں لیتے۔ کہا کچھ ہنر ہے آپ کے پاس؟ تو بادشاہ نے کہا آپ لوگوں کے پاس کیا ہنر ہے؟ تو ایک نے کہا کہ میرے پاس ایک کمال ایسا ہے کہ میں کتنی ہی اونچی دیوار ہو اس کو پھاند کر چل جاتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میرے پاس ایسا کمال ہے کہ کتنی ہی موٹی دیوار ہو اس میں سوراخ کر دیتا ہوں، چھید لگا دیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا اللہ نے مجھے وہ کمال بخشا ہے کہ میں مٹی کو سونگھ کر بتاتا ہوں کہ خزانہ کہاں ہے۔ آج کل ایسے لوگ بھی بہت نکلے ہیں، یہاں خزانہ ہے وہاں خزانہ ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں ایسے لوگوں سے ساودھان، سمجھے؟ تو ہمارے یہاں فون آیا، ہمارے یہ اسی کے یہاں، اس کے چچا کے یہاں کوئی صاحب آئے تھے، تو کہنے لگے بازو کے گھر میں خزانہ ہے۔ صحیح کہا۔ انہوں نے کہا ان کے ابا کو فون کر کے، ان کے ابا نے ہم کو پوچھا، انہوں نے کہا ہمارے حضرت کو پوچھیں گے۔ اب ہم سے پوچھا تو ہم نے کہا ان کو کہو کہ ہم آتے ہیں، آپ خزانہ نکالو، نکلا تو آپ کا دونوں لے لینا، اور نہ نکلا تو کالا منہ کریں گے، اور پورے اتران میں گدھے کے اوپر بٹھا کے پھرائیں گے۔ چپ، سب باتیں ہیں، سمجھے؟ ابھی پرسوں وہاں کرناٹک گوا میں میں تھا، گوا پرسوں، تو وہاں ایک آدمی ملا، تو وہ کہنے لگا کہ ایک صاحب ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کا یہ نام ہے۔ میں نے کہا مقصد کیا ہے؟ کہا اس نے مجھے کہا ہے کہ تم کیوں بینک سے لون لیتے ہیں، میرا ہی اتنا کروڑ آنے والا ہے، میں تم کو اتنا دوں گا۔ وہ اتنی بات بولا، اس کے آگے میں نے بولا ابھی آپ نے کتنا دیا؟ تو بولے 1 لاکھ دے دیا۔ میں نے کہا اب گئے کہا کچھ تعویذ دو کہ آ جائے۔ ہم نے کہا کہ کچھ تعویذ نہیں اس کا، سمجھے؟ ارے سمجھ رہے کہ نہیں ہماری بات؟ مجلس میں اسی طرح کی بات ہوتی ہے ہمارے یہاں، خطاب تو جمعہ میں ہوتا ہے۔ تو کیا بات عرض کر رہا تھا؟ ہاں، بادشاہ نے کہا کہ وہ مٹی سونگتا ہوں بتا۔ چوتھے نے کہا اللہ نے مجھے ایسا ہنر دیا ہے کہ کتے بھونکتے تو میں سمجھ جاتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں۔ 5ویں چور نے کہا اللہ نے میرے کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ کسی کو کتنے ہی اندھیرے میں دیکھ لو ایک دفعہ، تو پھر دوسری دفعہ میں اس کو فوراً پہچان لیتا۔ جیسے ہمارے بابا صاحب ایک دفعہ نام پوچھ لیتے پھر ان کو یاد رہتا ہے۔ ہمارے والد صاحب کہتے تھے نیاز الدین جہاں ہو تو باکھڑی بھینس کو بھی پناہ دلا دے۔ یہ ہمارے بابا صاحب کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے اندر یہ کمال ہے کہ میں ایک دفعہ دیکھ لوں پھر پہچان لیتا ہوں۔ آپ میں کیا کمال ہے، ہنر ہے؟ تو بادشاہ سلامت سوچنے لگے، پھر کہنے لگے میرے میں یہ کمال ہے، مجھ میں تو کوئی کمال نہیں ہے، لیکن میری داڑھی میں یہ کمال ہے کہ اس کو میں ہلا دوں
تو اگر ہم چوری کرتے ہوئے پکڑے بھی جائے اور پھانسی کے پھندے پر ہو تو میری داڑھی اگر میں ہلا دوں تو چھٹی ہو جائے۔ تو وہ پانچوں نے کہا پھر ہمارے پیر صاحب تو آپ ہی ہے، سب میں بہترین کمال تو آپ ہی کے پاس ہے، آپ ہی ہمارے کتب ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ پھر چوروں میں سے کسی نے کہا کہ آپ تو یہ کمال کا آدمی بھی ملا ہے، تو چلو بادشاہ کے محل میں چوری کرتے ہیں۔ اب گئے تو جب چلنے لگے محلے میں داخل ہوئے تو کتے بھونک رہے تھے، تو وہ جو کتے کی آواز سمجھتا تھا وہ کہنے لگا بھائی ٹھہر جاؤ، کتے عجیب آواز کر رہے ہیں، کتے کہہ رہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو وہ جن پر مال کا نشہ سوار ہوتا ہے وہ کہنے لگے ہے چپ بیٹھو، بادشاہ تو اپنے محل میں سو رہا ہوگا، پھر بادشاہ کی منقبت بیان کرنے لگے، پیسہ ہے، بیکار ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ بادشاہ سلامت سنتے رہے محمود غزنوی، اس لیے بادشاہ بننے کے لیے بھی بہت برداشت کرنا پڑتا ہے، سمجھے؟ اسی لیے میرے والد میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے کوئی پیدا تو کرے ایسا قلب سلیم۔ ہر ایک چاہتا ہے ہم بھی اس مقام پر پہنچ جائیں، پہلے کوئی ایسا قلب سلیم تو خیر۔ تو سلطان چپ سنتے رہے۔ پھر وہ جس کو نقب لگانا وہ اس نے چھید کیا، اس نے پھاننے والے نے پھان لیا، سب نے اپنے ہنر دکھائے۔ پھر اس نے مٹی سونگی، بتایا وہاں خزانہ ہے، پورا خزانہ چوری کیا اور نکلنے لگے۔ 5 حصے کیے، بادشاہ کا بھی حصہ ہوا بھائی۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ سے مل کر مجھے بڑا فائدہ ہوا، ایک کام کرو اپنا ایڈریس دے دو تاکہ دوبارہ بھی ہم آپ ہی کے ساتھ تجارت کریں، دوبارہ بھی آپ ہی کے ساتھ تجارت کرے۔ ہوتا ہے آج کل بھی 1 لاکھ دے دو، 5,000 دیں گے، 3-4 مہینے آتے رہے، چوتھے مہینے بڑا شوق ہوا تو 10 لاکھ دیے، 20 لاکھ دیے، پھر چچا جان غائب ہو گئے، سمجھے؟ اس لیے ایسے کام مت کرو، پوچھا کرو پہلے۔ تو کہا کہ کل کو تجارت آپ ہی کے ساتھ کریں گے، آپ کا ایڈریس دے دو۔ 5 کا ایڈریس لے لیا۔ جب صبح ہوئی تو وزیروں کو ایڈریس دیا، کہا پکڑ کے لاؤ۔ 5 کو پکڑ کے لائے اور کہا کہ ان کو سولی پر چڑھاؤ، یہ بڑے خطرناک قسم کے چور ہیں۔ ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا، 5واں ایک کھڑا رہا اور وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، جان کی امان ہو، ہم آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب کو ہٹا دیا، بادشاہ نے کہا بتاؤ۔ تو وہ کان میں کہنے لگا ہم نے سب نے اپنا کمال بتا دیا، آپ بھی اپنا کمال بتا دیجئے، آپ اپنی داڑھی ہلا دیجئے تاکہ ہم سب کو جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے۔ سلطان ہنس پڑے اور ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ سچے دل سے توبہ کرو، صدق دل سے توبہ کرو، ہم اپنی داڑھی کو ہلاتے ہیں۔ سب سے توبہ کرائی، پھر داڑھی کو ہلایا۔ مولانا روم اپنی مثنوی میں یہ حکایت بیان کر کے اس سے جو سبق نکالتے ہیں وہ یہ کہ اگر ان میں کوئی معرفت رکھنے والا نہ ہوتا تو 5 کے 5 جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پر ہوتے۔ ایک کو معرفت حاصل تھی، اس معرفت کی وجہ سے کام بن گیا۔ تو معرفت یہ محبت کو پیدا کرتی ہے، معرفت یہ خشیت اور خوف کو پیدا کرتی ہے، معرفت کے ذریعے سے کام بنتے ہیں۔ اگر معرفت حاصل نہیں کی تو کام نہیں بنتے۔ ایک صاحب تھے، وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے تھے،
دیکھو جس کو سچی طلب ہوتی ہے اور سچی محبت ہوتی ہے، پکی پکی محبت اگر ہے، یہ نہیں کہ زبان سے خالی محبت کا دعویٰ کرے، اللہ تعالی ہر صورت میں اس کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں، اللہ راستے پیدا کرتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، ان کو معرفت خدا حاصل کرنی تھی، لیکن وہ سوچتے تھے کہ میرا پیر ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو۔ انہوں نے پوری ایک لسٹ تیار کی تھی، جیسے آج کل ہمارے یہاں نوجوانوں میں ہوتا ہے، ایک پوری لسٹ تیار ہے شادی کرنے سے پہلے، لڑکی ایسی ہو، لڑکی ایسی ہو، لڑکی یہ صفت ہو، یہ صفت ہو، اگرچہ خود جو ہے بیچارے کالے کلوٹے جگجیون داس ہو، لیکن لڑکی ایسی ہو، یہ ایک لسٹ تیار ہوتی ہے۔ ایسے انہوں نے بھی لسٹ تیار کی تھی۔ اب جس پیر کے پاس جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ کمی پاتے تھے تو واپس آ جاتے تھے، جس کے پاس جاتے تھے واپس آ جاتے تھے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل کے پاس ایک صاحب آیا جایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ انہوں نے آدمی کی ایک اندر کی جو ہے وہ ایسی طبیعت ہے کہ اپنے شیخ کی بات کرتا ہے، بات بات میں محبت ہوتی ہے، تو انہوں نے ان کسی صاحب کے سامنے ہمارے حضرت کی بات کی تذکرہ کیا۔ بلا مبالغہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے بہت قریب سے ہمارے حضرت کو دیکھا ہے، اس کے بعد ہماری آنکھوں میں کوئی جشتا نہیں۔ ایک حقیقت بات کہتے ہیں، بہت قریب سے ہم نے دیکھ لیا، تو حالات اور وہ صاحب حال ایسے، خیر وہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا۔ تو انہوں نے کوئی بات بیان کی ہوگی اپنے شیخ کی، یعنی میرے والد کی، پھر انہوں نے ان سے کہا کہ آپ بھی بیعت ہو جاؤ۔ کہا نہیں، ہم تو ایسے پیر سے بیعت ہوں گے جو ایسا ہو، اور وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ وہ صاحب نے ہم کو بعد میں بیان کیا، تو کہا کہ پھر ایک دن ہم والد صاحب کے پاس آئے تو ہم نے کہا چلو ہم اپنے پیر کے پاس جا رہے تھے، ہم 4 لوگ ہیں، آپ بھی آ جاؤ 5ویں۔ تو ان کو بھی لے لیا۔ جب آپ کے گھر میں داخل ہوئے، کہا تو گھر سے ابھی تو گھر میں داخل ہوئے کہ اتنے میں کہنے لگے حضرت مجھے بیعت کر لو۔ تو حضرت نے خیر ان کو بیعت کر لیا۔ پھر کہا کہ ہم نے ان صاحب سے کہا کہ بھائی آپ تو کہہ رہے تھے آپ کے پیر، کہا کہ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو میرے پیچھے کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کان میں کہا کہ یہی شیخ کامل ہے، یہی شیخ کامل۔ خیر، تو وہ اس نے بھی اپنا ایک لسٹ تیار کیا تھا، ایسا ہو ایسا ہو، لیکن کوئی ملتا نہیں تھا۔ اتنے میں اس نے پھر تھک ہار کر یہ سوچا کہ اب تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ کل صبح میں فنائے شہر میں، اس زمانے میں شہر کی بارڈر بنی ہوتی تھی، فنائے شہر جس کو کہتے ہیں فقہ کی زبان میں، عربی زبان میں، کہ شہر کی فنا، اس میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا اسی کو اپنا پیر بنا لیں گے۔ آج صبح تہجد کے وقت وہ پہنچ گیا، تو فجر سے پہلے ہی ایک صاحب داخل ہوئے، وہ ان کے پیچھے دوڑا اور کہا کہ آپ میرے پیر ہیں۔ اب وہ تھا چور اچکا، تو وہ جان چھوڑانے لگا، کہا بھائی چھوڑو۔ کہا نہیں، تم ہی میرے پیر ہو۔ ارے بھائی چھوڑو مجھے، کہا نہیں تم ہی میرے پیر ہو۔ اب یہ بھی بیچارہ پریشان، تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، فلاں پہاڑ پر جاؤ اور جا کر سجدے میں گر جاؤ، جب تک اللہ کی معرفت تم پر جو ہے وہ نہ کھل جائے تب تک سجدے سے مت اٹھنا۔ وہ پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ اب یہ مرید گیا، یہ بھی محبت کرنے والا مرید گیا، اس پہاڑ پر جا کر سجدے میں گر گیا۔ جب سجدے میں گرا تو بہت دیر گزر گئی، تو حضرت خضر تشریف لائے، اور حضرت خضر نے آ کر کہا بھائی اٹھ جاؤ،
تو کہنے لگے اندر ہی سجدے میں سر ہے، کہا نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے پیر صاحب نہیں کہیں۔ دیکھو کیسی محبت ہے۔ آدمی جب صحیح دل سے دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، نہ پیر نہ شیخ نہ کتب نہ ابدال کوئی نہیں دے سکتا، دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ معرفت حاصل کر کے سچی طلب کے ساتھ آدمی چلے، اس کی طلب سچی تھی، صدق دل کے ساتھ سجدے میں پڑا تھا، سجدے ہی میں کہنے لگا کہ نہیں، جب تک پیر صاحب نہیں کہیں گے اپنا سر نہیں اٹھاؤں۔ تو حضرت خضر نے کہا ارے جس کو تو پیر صاحب کہتا ہے وہ تو چور اچکا آدمی ہے، وہ تو اس نے تو کہا نہیں تھا۔ حضرت خضر نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں خضر ہوں، اور جو ہے وہ جس کو تو پیر پیر کہہ رہا ہے وہ تو چور آدمی ہے۔ تو سجدے ہی میں کہنے لگا کہ چور ہو چاہے اچکا ہو، چور ہو چاہے اچکا ہو، تم بھی تو اس وقت تک نہیں آئے جب تک اس کو نہیں پایا، تم بھی تو اس وقت تک نہیں آئے جب تک اس کو نہیں پایا۔ اب حکم خداوندی تھا، تو حضرت خضر پھر گئے اور اس کے وہ چور اچکا جس کو شیخ شیخ کہہ رہا تھا اس کو پکڑا، اور پھر اس کو جو ہے وہ کہا کہ میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، اسے تعلیم دی اور توجہ دی، اور اس کے بعد وہ ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا۔ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے۔ تو جب اللہ تک وہ پہنچ گیا پھر اس کو لے کر آئے اور کہا کہ اب اس کو کہو کہ یہ اٹھے۔ اب وہ مرید کو اٹھایا اور پھر پیر نے اس کو تعلیم دی اور اس کو بھی ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔ اب پیر مرید کی عزت کرے اور مرید پیر کی عزت کرے۔ وہ مرید بھی سمجھتا تھا کہ پیر کے ذریعے ملا ہے، پیر سمجھتا تھا یہ اڑ گیا تو مجھے بھی ولایت مل گئی۔ تو جب آدمی سچے دل سے چلتا ہے، محبت کے ساتھ چلتا ہے، تو پھر محبت جو ہے وہ آدمی کو بہت جلدی اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتی۔ اللہ سے محبت ہو۔ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ سلسلے نقشبندیہ کا میں ان کا بڑا مقام ہے، ان سے سلسلہ چلتا ہے، اور وہ سلسلہ نیچے آ کر جو ہے وہ رحمانی اور یہ جو سلسلے ہیں وہ اسی سے، حضرت شیخ کی کتاب پڑھی جائے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ابو بکر شبلی ان کو اللہ سے کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ چل رہے تھے، چلتے چلتے ایک دیہات سے گزر ہوا تو کچھ بچے آپ کے پیچھے لگ گئے، اللہ اللہ کیا کرتے تھے، تو لوگ جو ہے اللہ اللہ میں ان کو پاگل سمجھتے تھے۔ تو بچے جو ہے وہ چھیڑ رہے ہیں، اور اس طرح سے ایک خیر لمبا قصہ، تو ایک بچے نے پتھر مارا، حضرت کے زور سے لگا اور خون رسنے لگا۔ تو جب خون رسا تو خون کا قطرہ گرا، تو اس قطرے میں لکھا تھا اللہ۔ کیسی اللہ سے محبت تھی کہ خون کے قطرے میں اللہ اللہ لکھا ہوتا۔ یہ اللہ سے اعلیٰ درجے کی محبت۔ جب آدمی کو محبت ہوتی ہے، محبت آدمی کو بہت جلدی اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ محبت ہی ہے جو آدمی کو جو ہے فمن احبہ، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اطاعہ، وہ پھر اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو جب آدمی، مجھے تو یہی قول سنانا تھا، حضرت کی بات پر سے مجھے بات یاد آ گئی، کئی سالوں پہلے پڑھی ہوئی یہ قول یاد آ گیا کہ جو ہے جو آدمی من عرف ربہ، جو آدمی اپنے رب کو پہچانتا ہے، فقد احبہ، وہی اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے رب کریم نے فرمایا، میں نے شروع میں آیت پڑھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں
جو غیر سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایسی محبت کرتے ہیں جیسے رب کریم سے محبت کی جاتی ہے، تو یہ غلط ہے کہ رب کریم سے جیسی محبت کی جاتی ہے ایسی اللہ کے غیر سے محبت کرے۔ لیکن آگے جو ہے وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کو بہت دل سے چاہتے ہیں۔ یہ ترجمہ میں نے کیا، ورنہ اشد حبا للہ کا ترجمہ یہ ہے جو اللہ کے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں اور زبردست چاہتے ہیں، شدت کے ساتھ چاہتے ہیں۔ اب اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے عبد الواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی راستے کے کنارے پڑا ہے، بدن پر آبلے نکلے ہوئے ہیں اور پھوڑے پڑ چکے ہیں، اور بدن جو ہے وہ پیپ سے بھرا ہے، مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں، جانور اس کے ارد گرد ہیں، اور لوگ جو ہیں اس کو ہٹانے کی کوشش میں ہیں، اور کوئی کیا کہہ کر جاتا ہے، اور اتنے میں نے دیکھا کہ اس آدمی کے لب میں کچھ حرکت ہو رہی ہے۔ میں قریب گیا کہ کوئی نصیحت کی بات ہو، کوئی عمدہ بات ہو۔ جب میں قریب گیا تو میں نے اس کے اندر ہونٹوں کے ہلنے کے بعد اندر سے آواز سنی، وہ کہہ رہا ہے اے اللہ، اے اللہ، اگر میرے گوشت کو تو کینچیوں سے کاٹ دے اور میرے جو ہے وہ ہڈیوں کو تو جو ہے وہ میری ہڈیوں کو تو آری سے کاٹ دے، اس کے باوجود بھی میں تجھی مزدت للہ، میں تجھی سے محبت کروں گا، اور یہ کاٹنا تیری محبت میں کمی پیدا نہیں کرے گا۔ اب یہ سمجھیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے جیتے ہیں، اللہ ہی کے لیے مرتے ہیں۔ جیسے عمر ابن عبدالعزیز کی بات میں نے سنائی، رشتہ داروں کا وظیفہ بن کر دیا کہ مسلمانوں کے مالوں سے میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ جب رشتہ داری کی آڑ دلائی تو آپ کہنے لگے کہ مجھے آپ کی قرابت سے زیادہ پیار اللہ کی قربت کے اوپر ہے، اللہ سے قریب ہونے میں ہے۔ آدمی ماں سوا سے اللہ ہی کو چاہنے لگے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ ہی کو چاہنے لگے، اس لیے کہ جب بندہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، جب محبت پیدا ہوتی ہے تو اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنی زندگیوں میں آدمی گناہ کیوں کر لیتا ہے، آدمی گناہ کیسے کر لیتا ہے؟ اس کو اللہ کی پہچان نہیں۔ اگر آدمی کو اللہ کی پہچان ہو جائے، اگر میں بد نظری کا گناہ کر لوں گا تو میرے ولایت کے اتنے مقام کم کر دیے جائیں گے، اگر میں کسی عورت کے سامنے بالمشافہ مل لوں گا، فضل رحمہ گنج مراد آبادی کے اقوال پڑھیے تو ولایت کے نیچے، ولایت کے اونچے مقام سے زمین دوز کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم سوچیں، آدمی کو اللہ کی معرفت نہیں ہے تو وہ یہ سارے کام کر رہا۔ اگر معرفت حاصل ہوتی تو بندہ پہچانتا اللہ رب العزت کو تو اب بدنگاہی نہیں کرتا، آدمی کسی کا حق نہیں مارتا، کوئی گناہ بندہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ اللہ کی پہچان ہم نے ختم کر دی، اب ہم سارے گناہ میں۔ اس لیے یہ مجلسوں کا مقصود یہ ہے کہ ان باتوں کو یاد کیا جائے اور ہمارے دل کو جو ہے وہ گرمایا جائے، اور دل میں جو سختی ہے اس سختی کو نرم کیا جائے، تاکہ یہ دل اللہ کی معرفت کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کی پہچان کے لیے تیار ہو جائے۔ معرفت کا ایک آسان طریقہ ہمارے بزرگان دین کے یہاں یہ ہے کہ آدمی کو اللہ اللہ کرایا جاتا ہے۔
बार बार अल्लाह अल्लाह का विर्द कराया जाता है, आदमी खुद ही अल्लाह को याद करे। जब जिसको याद किया जाता है वो दिल में बसता है। अल्लाह अल्लाह करना ये बहुत बड़ी दौलत है। शायद गुज़िश्ता मजलिस में मैंने सुल्तान बाहू की बात सुनाई थी और उन्हीं के कौल पर बात चली थी। वो सुल्तान बाहू जो है वो चंद लोग मिले तो ऐसा ऊंचा मकाम रखते थे अल्लाहू अल्लाह की बुनियाद पर कि चंद जो है कदम चलाया जो गुज़िश्ता मजलिस में थे और एकदम से मोहम्मदपुर पहुंचा दी। तो ये जो है वो मोहब्बत का आला मकाम है, आला मैयार है। फजल हक गंज मुरादाबादी की मोहब्बत का आलम ये था कि आप जिस जगह पर वुजू करते थे वहां एक पुदीने का दरख्त उगता था और वो पुदीने का दरख्त जो है वो पुदीने का पत्ता तोड़कर जिस बीमारी के लिए मरीज खाता था शिफायाब हो जाता। ये फजल रहमा गंज मुरादाबादी की करामात है। उनकी किताब पढ़ें तो पता चलता है बड़े अल्लाह वाले में से गुजरे हैं। इसलिए अजीजों हम भी अल्लाह की मारिफत हासिल करें। हम सोचे तो सही कितनी जिंदगी हमारी गुजर गई, कितनी जिंदगी गुजर गई। इसलिए शाह अब्दुल कादिर जीलानी गौस समदानी कुतुब रब्बानी फरमाते हैं आदमी मकान बनाता है हालांकि कफन उसका बाजार में आ चुका है। आदमी अपनी दुकान को सजाता है हालांकि वो तख्ते जो इसकी कब्र में लगने हैं वो बाजार में आ चुके हैं। हम सोचे हमारी कितनी जिंदगियां गुजर गई लेकिन हमने क्या अल्लाह की मारिफत हासिल की, क्या अल्लाह को पहचाना, कितना अल्लाह को पहचाना। क्या हमने इतना भी पहचाना कि जिससे हम ये कहे हमारा जो काम होगा वो रब करीम करेगा। या काम आता है तो हम इधर उधर दूसरों के दर पर चले जाते हैं। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों हम मारिफत हासिल करें, अल्लाह को पहचाने। जब पहचानेंगे तो मोहब्बत होगी, जब मोहब्बत होगी तो फिर ये मोहब्बत इताअत पर उभारेगी। अल्लाह ताला हम सबको सही माने में अल्लाह की मारिफत नसीब फरमाए, अल्लाह की मोहब्बत नसीब फरमाए और जो है वो अल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए और इताअत के साथ रहने का जज्बा अता फरमाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।